آج یہ بھی ایک معاشرے میں تصور بن گیا ہے کہ جناب والا فلانے پہ اللہ راضی ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کہتا ہے میں نے اپنے نبیوں کو بدنی تنگی بھی دی، مالی تنگی بھی دی، اپنے نیک بندوں کو جسمانی تکلیفوں میں بھی مبتلا کیا، مالی تنگی میں بھی مبتلا کیا۔ اٹھاؤ قرآن دیکھو۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہارا کیا خیال ہے مفت میں جنت ملے گی؟ اور تمہیں وہ نہیں ملے گا، تم پہ وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئے۔ مستہم البأساء والضراء، یہ بأسا کیا ہے؟ جسمانی تکلیفیں آئیں، زبانیں ہماری آوارہ ہو گئیں، ہم بد زبان ہو گئے، رکتی نہیں، گاجر مولی کی طرح چھریاں بن کر کاٹ رہی ہیں زبانیں۔ فلانا تو پکڑا ہوا ہے، او دیکھو کینسر بدھا پہ، شرم کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو حدیثیں، من یرید اللہ بہ خیرا یصبہ، جس کو اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تکلیفیں آنا مسلمان پر عذاب کی نشانی نہیں ہے، امتحان ہے اللہ کی طرف سے، آزمائش ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ بندہ اللہ بندے پر کرم کرنا چاہتا ہے، درجے بلند کرنا چاہتا ہے، گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، تنگیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ امتحان ہے، صبر کرو، یہ صبر کا حکم ہے۔ مستہم البأساء، وہ دیکھو ایوب علیہ السلام کو، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کو یاد کیا کرو۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، میرے ایوب کو دیکھو، وہ مجھے پکار رہا ہے، وہ میرے آگے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، پروردگارا مجھے تکلیف آ گئی، تو ارحم الراحمین ہے۔ کچھ چھوٹا بندہ ہے ایوب، قرآن جس کا نام لے، قرآن جس کو صابر کہے، قرآن جس کو اپنی طرف رجوع کرنے والا کہے، وہ کوئی چھوٹی شخصیت ہے؟ صرف ایک بدنی تنگی نہیں آئی، مالی تنگی بھی آ گئی۔ یا ایک دور تھا کڑیل، جوان ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، صحت کی بادشاہت ہے، دولت ہے، مال ہے، ڈیرا ہے، لنگر چل رہا ہے، پک رہا ہے، لوگ مہمان کھا رہے ہیں، دن رات دسترخوان لگے ہوئے ہیں، کھیتی باڑی ہے، رقبے ہیں، 2000 بیل تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے، 2000 بیل، کاشتکاری کے لیے نوکر تھے، ملازم تھے، بڑا حویل تھا، بڑا ڈیرا تھا، 80 کے قریب بچے بچیاں اولاد تھی، بیویاں تھیں، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، بڑا گھرانہ بھی ہے۔ لیکن اچانک اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ بیٹے نے دعوت کی سارے خاندان کی، بہنوں کو بلایا، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو، اپنی ماؤں کو، سب کو بلایا ایک چھت کے نیچے، اوپر سے چھت گری، سارے شہید ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام باہر تھے، ایک بیوی بچی اور ایک ایوب علیہ السلام بچے، بس سب کچھ چلا گیا، جان کا نقصان، جانیں چلی گئی۔ اللہ، آزمائش کے ہم قابل نہیں، ہمیں نہ آزمانا، ہمیں امتحان سے بچانا۔ لیکن آ جائے تو ذرا ان نبیوں کے حالات کو بھی پڑھ لیا کرو، ان کی سیرت کا مطالعہ بھی کر لیا کرو۔ زمینوں پہ قبضے ہو گئے، اکیلے ہو گئے ایوب علیہ السلام، پھر بیمار ہو گئے،
ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جو بہت خطرناک تھی. جیسے آج کل کینسر ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ بن جاتا ہے آدمی. عجیب تکلیف میں مبتلا ہو گئے، مال بھی گیا، اولاد بھی گئی، تکلیف بھی ہے، ناشکری نہیں کی. اللہ سے دعا کریں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. جب کبھی تکلیف آ جائے نا تو آنسو بہا کے اللہ کے سامنے یہی دعا پڑھا کرو، میرے پروردگار تکلیف آ گئی، تو ارحم الراحمین ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تکلیفوں کو گنتے ہو، نعمتوں کو نہیں دیکھتے، نقمتوں کو دیکھتے ہو. نعمتیں تو دیکھو اس کی کتنی ہیں، تکلیفیں تو تھوڑی سی ہیں. لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ. کیا پیارا شعر. لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ. سجن کہتے ہیں محبوب کو، لطف کہتے ہیں مہربانی کو، قہر کہتے ہیں تکلیف کو. لطف سجن دم بدم، میرے محبوب کی مہربانیاں تو دم بدم ہیں، ہر وقت ہیں، ہر لحظہ ہیں، ہر لمحہ ہیں، ہر آن ہے، ہر ساعت ہے، ہر گھڑی ہے. لطف سجن دم بدم، اس نے کبھی بھوکا نہیں سلایا. لطف سجن دم بدم، اس نے کبھی ننگا نہیں اٹھایا. لطف سجن دم بدم، اس نے کبھی آکسیجن بند نہیں کیا. لطف سجن دم بدم، اس نے کبھی بے عزت نہیں کیا. لطف سجن دم بدم، اس نے کبھی بے آبرو نہیں کیا. لطف سجن دم بدم، اس نے کبھی بھی اپنی نعمتوں کے دروازے مجھ پہ بند نہیں کیے. لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ. اللہ کی طرف سے تکلیف تو کبھی کبھی آتی ہے نا. 60 سال عمر ہے، 50 سال تو صحت کے ہیں نا. 10 سال میں تکلیف آئی تو کیا ہوا؟ محبوب جو ہے، یار جو ہے، پیارا جو ہے، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ. محبوب کی مہربانیاں ہر لمحہ ہے، قہر سجن گاہ گاہ. اللہ کی تکلیف کبھی کبھی آتی ہے. ای بھی سجن، سب کہو واہ واہ. ای بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ. اللہ تو نعمتیں دے تو بھی تو واہ واہ ہے، تو تکلیفیں دے تو بھی تو واہ واہ ہے. اس لیے ان تکلیفوں پہ بے صبری نہ کرو اور نعمتوں پہ تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کہا نعم العبد انہ اواب، کتنا پیارا بندہ تھا، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انہ اواب. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ دی اللہ نے اور فرمایا میرا سلیمان شکر والا تھا. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها